المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم في قرآنه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیے گا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، ماہ محرم، ماہ عزا، ماہ عشق و قربانی، ماہ مودت محمد والے محمد کا آغاز ہو چکا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پوری دنیا کے مسلمان حتی غیر مسلمان رنگ، عقیدے، نسل، مذہب، دین، مکتب ان سب سے برابر ہو کر فقط انسانیت کی بنیاد پر حسین کا غم مناتے. امام حسین علیہ السلام کے غم کی خاصیت یہ کہ حسین کا غم کسی خاص قوم، کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقے یا کسی خاص مکتب کا غم نہیں. ہاں مخصوص ہے تو اس سے کہ جس کے سینے میں دل ہے. جو صاحب دل ہے وہ صاحب عزا ہے. بے درد ہے وہ شخص جو حسین کے غم کو نہ مناتا. کیسا ممکن ہے کہ ایک انسان مثلا چھوٹی چھوٹی معاشرے میں مشکلات، پریشانیاں دیکھ کر پریشان ہو جائے، اس کے سامنے گاڑی کے نیچے کوئی حیوان کا بچہ آ کے اگر مر جائے انسان افسوس کرتا ہے، لیکن نبی کے نواسے کے غم پر خاموش ہے. ہو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صاحب درد ہے وہ صاحب غم ہے. جوش بہت معروف شعر ہے جناب جوش کا، فرماتے ہیں کہ انسان کو بیدار کو وہ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اب امام حسین تو عرب تھے، وہ تو پاکستانی بھی نہیں تھے. نسل کے اعتبار سے مثلا سادات میں سے سید خود عرب تھے، قومیت کے اعتبار سے بھی عرب تھے، کسی ملک کو تعلق ہے. لیکن جتنا زیادہ غم امام حسین کا غیر عرب بنا رہے ہیں اتنا عرب نہیں بنا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حسین حق کا نمائندہ، اس حق کا نمائندہ جو تمام ملتوں، تمام قوموں، تمام رنگوں، تمام نسلوں سے بالاتر ہے، چونکہ حق ہے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے ایک ہی سب کا نہیں، دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ شاعر مشرق، وہ مصور پاکستان جو آج ہمارے معاشرے میں مجبور ہو چکا ہے، اس کو فراموش کر چکے ہیں. وہ عشق اور عاشقی والے کبوتر باز شاعر اوپر آ گئے تھے، لیکن وہ شخص جو عارف تھا، جس کے متعلق آیت اللہ خامنہی فرماتے کہ من مرید اقبال ہستم، کہ میں اقبال کا مرید ہوں، میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ شخص ہے اقبال. دیکھیں اس اقبال کا ایک شعر ہے چونکہ کنسرن ہے عزاداری سے سید شہداء کی فکر، حق کی فکر. اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے تصور پاکستان دیا، وطن کیا ہوتا ہے وطن. اقبال فرماتے ہیں کہ تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی کہ وطن جو اقبال نے بولا وہ کون سا وطن ہے؟ وہ وطن وہ ہے کہ اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبل، بازو تیرا توحید کی قوت سے بازو. عزیزاں امام حسین
در حقیقت اس فکر کے پرچمدار تھے جس فکر سے درس لے کر اقبال نے یہ اشعار بولے. ظاہراً ممکن ہے شیعہ نہ ہو، ظاہراً ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان بھی نہ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، دنیا کے کسی مکتب سے تعلق ہو، ملحد ہو، لیکن جب حسین کی بات آتی ہے، حسین کا نام آتا ہے، اپنا سر عقیدت و احترام سے جھکا دیتا ہے. محرم الحرام ان ایام میں تجدید عہد کا مہینہ ہے. یعنی امام حسین سے بغیر کسی لگے لکھنے کے، بغیر کسی کمپرومائز کے، یہ امام حسین کے ساتھ معاہدہ کرتے کہ حسین دنیا کی مصروفیت میں بھلا کر پڑھ کر سب کچھ بھلا دیں گے، اگر کوئی چیز نہیں بھلائیں گے تو وہ تیری عزاداری اور تیرا کام. یہ ہمارا تجدید ہے. یہی وجہ ہے کہ محرم ملتوں سے معاملہ ہے، قوموں سے معاملہ ہے. امام حسین کا غم، امام حسین کی عزاداری، چونکہ حق کی عزاداری، کسی خاص فرقے کی عزاداری نہیں، کسی خاص قوم کی عزاداری نہیں، کسی خاص مقصد کی عزاداری نہیں، انسانیت کی عزاداری. یہی وجہ ہے کہ یہی غم، یہی عزاداری امام حسین کی فقط محرم تک محدود نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں ایک خاص ماحول تاری ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے. حالانکہ نماز وہی نماز ہے، قرآن وہی نماز ہے، لیکن ماہ رمضان ایک ایسا اسپیشل ایونٹ ہے کہ اس میں نماز دوبالا ہو جاتی ہے، قرآن دوبالا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں مسلمان معاشرے گوشت کی ضرورت پڑتی ہے، گوشت کھاتے ہیں، مسلمان معاشرے گوشت کھاتے ہیں نا. اس گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر روز جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان پر خدا کا نام لیا جاتا ہے. لیکن خداوند کریم نے ایک دن ایسا مخصوص قرار دیا ہے کہ پورے سال میں ایک دن ایسا مخصوص دن ہوگا جس میں پوری امت مسلمہ جمع ہو کر ایک ساتھ ذبح کرے گی، میرا نام بلند کرے گی. اس کو عید قربان قرار دیا. اب پورے سال لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، لیکن ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں خدا نے خاص ایام کو قرار دیا ہے، ایام اللہ. اور اس میں بولا کہ جو شخص ان ایام اللہ میں خانہ کعبہ کا چکر لگائے گا، طواف کرے گا، وہ اس شخص سے قابل مقایسہ نہیں جو اس دنوں کے علاوہ کسی اور دن خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. یعنی ایونٹ جو ہوتے ہیں بعض اوقات بعض دوسری چیزوں کو بہت زیادہ با اہمیت بنا دیتے ہیں. حسین کا غم، آل محمد کا غم ہماری رگ و جان میں بسا ہوا ہے. ہم لوگ خود کو فراموش کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت کی عزاداری کو فراموش نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود جب ماہ محرم آتا ہے خاص طور پر مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، خاص طور پر فرش عزا کو بچھایا جاتا ہے، خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ خاص طریقے سے سارے مومنین جمع ہو کر حسین کی عزاداری کر سکیں. یہی تو وجہ سے اس کی خبر پیغمبر اکرم نے دی ہے کہ ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں وہ آگ جلے گی جو ہمیشہ جاری رہے گی. لا تبرد ابدا، کبھی کو دنیا کی کوئی طاقت اس آگ کو بجھا نہیں سکے گی. کیوں؟ چونکہ امام حسین خدا کے نمائندے صلی اللہ علیہ ذبح عظیم کا حقیقی مصداق سید الشہداء علیہ السلام کی طرف. عزیزاً ماہ محرم جدید رنگوں، نسلوں، فرقوں، گروہوں سے ماورا بارک خداوند کریم ہمیں توفیق عنایت فرمائیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم کما حقوق اہل بیت علیہ السلام کو ان کے اس عظیم فرزند کا پرسہ دے سکیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے. آپ کی خدمت میں جو بندہ حاضر ہوا یہاں پہ بندے کی جو آرائز ہوں گے ان کا عنوان تھا عزاداری اور نصرت امام حسین، کہ کس طرح عزاداری امام حسین کی نصرت کرتی ہے. اگر ہم خود عزاداری کو سمجھ جائیں، عزاداری فقط چند رسومات کا مجموعہ نہیں، عزاداری فقط چند اسپیشل ریلیجیس ایونٹس نہیں. ہم بولیں کہ ماہ محرم آتا ہے ہم سب جمع ہوں گے ایونٹ کو سیلیبریٹ کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. عزاداری در حقیقت جناب آدم علیہ السلام کی شروع کردہ اس تحریک کا نام ہے کہ جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جس میں جناب آدم شامل ہے. آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء نے جو تحریک چلائی ہے، کربلا اور عزاداری اس تحریک کے تسلسل کا نام ہے.
وہ تحریک کون سی تحریک؟ وہ تحریک توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی تحریک کہ خدا نے انسان کو اپنی بندگی کی راہ پر چلانے کے لیے جو سسٹم تشکیل دیا ہے، ہدایت کا جو سسٹم، جو گائیڈ لائن سسٹم خدا نے دیا، وہ کیا تھا؟ وہ 1,24,000 انبیاء کے ذریعے ہم تک ہدایت کو پہنچانا اور اس کے بعد امامت کے ذریعے اس کو کنٹینیو کرنا، یہ سسٹم تھا نا۔ اب اس پرچم کو، اس سسٹم کو جس طرح انبیاء نے قربانی دے کر بچایا، ائمہ معصومین نے قربانی دے کر بچایا، اور آج غیبت کے زمانے میں جس طرح امام زمان غیبت میں رہ کر سسٹم کو بچا رہے ہیں، ہمارے اوپر کچھ آبلیگیشنز امام نے لگائی ہیں، کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے کہ ہم حسین کی یاد کو زندہ رکھیں۔ عزاداری اس ہمیں جو ہے تجدید عہد ہے ائمہ معصومین سے کہ ہر سال ہم حسین کا غم منائیں گے، ان اہداف کو زندہ رکھیں گے، ان اہداف کی یاد زندہ رکھیں گے جس کی خاطر حسین نے اپنا پورا گھر قربان کر ڈالا۔ عزاداری فقط دو شخصیات کی یاد منانا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ایک تھا حسین ابن علی علیہ السلام اور ایک تھا یزید ابن معاویہ۔ عزاداری در حقیقت دو فکروں کی یاد منانے کا نام۔ کربلا میں فقط حسین شہید نہیں ہو بلکہ حسینیت شہید ہوئی ہے۔ کربلا میں ظاہری طور پر یزید نے غلبہ نہیں پایا بلکہ یزیدیت نے غلبہ پایا۔ اس غلبہ پانے والی یزیدیت کا ہر دور میں مقابلہ کرنا، اس کا نام ہے حسینیت۔ در حقیقت اس حسینیت کے پرچم کو بلند رکھنے کا نام ہے عزاداری۔ لہذا عزاداری ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک بزم ہے، ایک تجدید عہد ہے، جس کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہم نے اس کیا کہ کربلا دو مکاتب فکر کی جنگ تھی، دو اسکول آف تھاٹس تھے، ایک حسینیت اور دوسری یزیدیت۔ حسین خیر کا نمائندہ، یزید شر کا نمائندہ تھا۔ حسین حزب اللہ کا پرچم ہاتھ میں لیا تھا، یزید حزب الشیطان کا پرچم ہاتھ میں لیا تھا۔ حسین مصطفیٰ کا وارث تھا، یزید ہند اور معاویہ کا وارث تھا۔ یہ فرق ہے، یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں۔ حسین ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہے، اور یہ ہم نہیں بولے، وہ سید الشہداء فرما رہے ہیں۔ جب ولید نے امام حسین سے بیعت طلب کی، امام حسین بول سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے نہیں بولا۔ امام نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین خود ہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری راہ، میرا خط ایک شخص کا خط نہیں ہے بلکہ ایک نظام کا خط ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ نظام ولایت علی۔ ہر دور میں علی بن ابی طالب کی ولایت ہم کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم اس کے پرچم کو بلند کریں، اس کے پرچم کو بلند کریں، یعنی توحید کے پرچم کو بلند کریں۔ اور اس توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی راہ میں جتنی قربانی ہم دے سکتے ہیں، ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ تجدید عہد کرتے ہیں۔ عزاداری در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ اسکول آف تھاٹس ہے۔ وہ اسکول آف تھاٹ جو حسینیت اور یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت بولتی ہے مقابلہ کریں گے، کل یوم عاشورہ، یہ اس مکتب کا، اس اسکول آف تھاٹ کا سلوگن ہے۔ ہر روز روز عاشورہ ہے، ہر شہر شہر کربلا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عاشور میں کیا تھا؟ ایک حسین تھا اور ایک یزید تھا۔ ایک طرف امام حسین کا لشکر تھا، ایک طرف یزید کا لشکر تھا۔ ہم اگر بول رہے ہیں کل یوم عاشورہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر دور میں حسینیت کا نمائندہ بن کر یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر ہم حسینی نہیں بن سکتے۔ لیکن مقابلہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم میں کچھ خصوصیات پیدا ہوں۔ یہاں سے میرا اصل ٹاپک شروع ہوگا۔ عزاداری اس سسٹم کا نام ہے جو ہمارے اندر وہ مطلوبہ خصوصیات پیدا کرتی ہے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر سکیں۔ در حقیقت عزاداری ایک تربیتی سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے میں شدید ظلم و ستم، پابندیاں، کوئی شخص مل نہیں سکتا تھا، کچھ اپرچونٹی نہیں تھی امام علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ امامت فرمائیں۔ امام نے کس طریقے سے امامت فرمائی ہے؟ صحیفہ سجادیہ کے ذریعے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ جو امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، ہمارے چوتھے امام کی در حقیقت کوڈ سے جو شخص زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر یہ بات پتہ چلانا چاہے کہ میرے وقت امام مجھے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ صحیفہ سجادیہ پڑھے۔ کوئی فوجی ہے، اس کو اپنے مطلب کی بات مل جائے گی، کوئی تاجر ہے، اس کو اپنے مطلب کی بات مل جائے گی، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو اپنے مطلب کی بات مل جائے گی، کوئی فقیہ ہے، اس کو اپنے مطلب کی
بات ملے گی، کوئی فلسفی ہے اس کو اپنے مطلب کی بات ملے گی، کوئی کلامی ہے اس کو اپنے مطلب کی بات ملے گی، کوئی ملائی ہے تو اس کو اپنے مطلب کی بات ملے گی۔ ہر چیز میں امام نے بیان کیا، کیونکہ امام ہے، امام کا کام رہبری کرنا ہے، امام کا کام امت کو گمراہی سے نجات دلانا ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک دعا کی کتاب کے ذریعے ہمارے تربیت کے سسٹم کو ہمارے حوالے کیا۔ بالکل اسی طریقے سے ائمہ معصومین جانتے تھے کہ ان کی جو 12واں فرزند آئے گا اس کی غیبت کے زمانے میں حالات بہت سخت ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی بہت سخت ہے، بہت مشکل حالات ہوں گے، جیسے آج ہمارے زمانے میں۔ البتہ اب تو الحمدللہ بہت اچھے زمانے ہیں، ہم سے پہلے جو زمانے گزرے ہیں جہاں عزاداری کرنا اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہوتا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں اس زمانے میں جب لوگ امام حسین کی زیارت کو جائیں، بولا کرتے تھے کہ اگر 2 افراد جائیں گے تو ایک کا سر قلم ہوگا، دوسرا زیارت کرے گا۔ آپ ذرا تصور کریں اس وقت کو کہ جب امام حسین کی زیارت کو کوئی شخص جاتا تھا، بولا جاتا تھا کہ اپنے ایک ہاتھ کو کٹواؤ تب جا کے امام کی زیارت کرو گے، اگر ایک ہاتھ کٹوا چکے ہیں اس کو اگلی دفعہ بولا جاتا تھا کہ اپنی ٹانگ کو کٹواؤ۔ ظلم دیکھیں آپ، امام حسین کے ظاہروں کو رستے میں اغوا کر کے دیواروں میں چن دیا جاتا تھا، شیعوں کو قتل کر کے ان کے خون سے دیواریں تعمیر کی جاتی تھی۔ اتنا سنگین وقت ہے، امام معصوم جان تک اپنے علم غیب کی بنیاد پر اس سنگین دور میں امامت کے پیغام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اور ہر دور کے امام کی نصرت کے لیے جو خداوند کریم نے ائمہ کے ذریعے ہمیں سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کا نام ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اور اس لحاظ سے ہم بولتے ہیں کہ عزاداری ایک مکتب ہے، عزاداری ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک تربیتی سسٹم ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہر دور میں جو امام آئے گا، ہر دور میں جو حسین آئے گا، اس کی نصرت کے لیے انصار تیار کیے جا سکے۔ ایک سلوات بھیجیے نا ہم نے اس کیا کہ عزاداری ہم میں چند خصوصیات پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں خصوصیت بہت ہیں، خصوصیت یعنی ہم کیا بولیں گے، سو ہر شخص میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ عزاداری کچھ خصوصیات پیدا کرتی ہے، وہ خصوصیات اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے زمانے میں ایک موبائل فون خریدنے جائیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا موبائل فون اچھا ہے یا برا ہے؟ موبائل فون کے آپشن دیکھیں گے، اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں۔ جس موبائل کی اسپیسیفکیشن بہت اچھی ہوگی وہ موبائل ہم لے لیتے ہیں، بھائی یہ بہت اچھا ہے میرے کام کا ہے، اور جس کی اسپیسیفکیشن اچھی نہیں ہے اس موبائل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم حق کو کیسے پہچانتے ہیں؟ حق ہے حق کی خصوصیات سے، وہ باطل کو کیسے پہچانتے ہیں؟ باطل ہے ان کی خصوصیات سے۔ بھائی ہم مولا امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرتے ہیں کیوں؟ چونکہ علی کی خصوصیات جو ہم تک پہنچی ہیں اس نے ہمیں علی کا دیوانہ بنا دیا، اور علی کے دشمنوں کی جو خصوصیات ہم تک پہنچی ہیں اس نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ ان پہ لعنت کرنے والا بنایا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، انسان کی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو اچھا بنائیں یا برا بنائیں۔ اب دیکھیں پیغمبر اکرم فرمانے اگر یا علی لا يحبك الا المؤمن ولا يبغضك الا المنافق، اے علی مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ در حقیقت پیغمبر اکرم خصوصیات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو ایمان کی خصوصیات جانچنی ہو وہ دیکھے کہ اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر محبت ہے اس کا مطلب ہے وہ مومن، اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ مومن نہیں ہے۔ بس خصوصیات بہت امپورٹنٹ ہوگی، جب تک خصوصیات ہم میں پیدا نہیں ہوگی ہم اپنے زمانے کے امام کے منتظر نہیں بن سکتے، اپنے امام کے ناصر نہیں بن سکتے۔ عزاداری ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں کوشش ہوگی کہ چند خصوصیات پہ عرض کروں۔ آج پہلی خصوصیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے شعور اور بصیرت۔ سب سے پہلا کام عزاداری جو کرتی ہے وہ ہمیں شعور بناتی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے نالج، ایک ہوتی ہے نالج یا بولے ایک ہوتی ہے انفارمیشن۔ ان کو نالج میں اور انفارمیشن میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے معلومات، یا بولتے ایک ہوتی ہے انفارمیشن اور ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس۔ انٹیلیجنس یعنی ذہانت۔ لازمی نہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس علم ہے وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو۔ سورج من خدا فرما رہے ہیں علماء یہود کے لیے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ یہ وہ گدھے ہیں جن پر کتابیں ڈالی ہیں، حق کو دیکھتے ہیں قبول نہیں کرتے۔ تو لازمی نہیں کسی کے پاس علم ہو تو وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو نہیں سکتا۔ کون انٹیلیجنٹ ہے؟ جو علم کو استعمال کرے، جس مقصد کے لیے علم کا حصول کیا ہے اس کو استعمال کرے، وہ کہلاتا ہے انٹیلیجنٹ۔ فرق ہے نا انٹیلیجنٹ میں اور
عالم ہوئے ہم لوگ. انفارمیشن میں اور انٹیلیجنس میں فرق ہے. انٹیلیجنس انسان کو کسی کام کا نہیں بناتی, سوری الٹا بول دیا کہ انفارمیشن انسان کو کسی کام کا نہیں بناتی. وہ چیز انسان کو کام کا بناتی ہے, وہ اس کی انٹیلیجنس ہے. ایک انسان اگر ذہین ہے, چھوٹی سی چیزوں سے بہت بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہے. اب دیکھیں یہی انسان ہے جس نے پانی سے بجلی بنا لی, انٹیلیجنس تھی نا. یہی انسان ہے جس نے لوہے سے اڑتے ہوئے جہاز بنا لی, انٹیلیجنس ہے. یہی انسان ہے اس نے دیکھے لوہے کے ٹکڑوں کو جمع کر کے لیپ ٹاپس بنا لیے, کمپیوٹرز بنوا لیے. آج کا دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ انٹیلیجنس ہے در حقیقت. جب انٹیلیجنس کے ساتھ ملتا ہے تو اپنا ثمرہ دیتا ہے, پھل دیتا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں شعور کی, بصیرت کی, اس سے مراد وہ انٹیلیجنس ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرے, وہ علم جو انسان کو حجت خدا سے قریب کرتے. ورنہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے, نماز پڑھ رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے, خدا سے دور ہو رہا ہے, وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے. انسان قرآن پڑھ رہا ہے لیکن غیر خدا کے لیے پڑھ رہا ہے, وہ قرآن کسی کام کا نہیں ہے. انسان عزاداری کر رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے, اس کا ہدف امام حسین کی رضا نہیں ہے, تو وہ عزاداری کسی کام کی. انٹیلیجنس کس چیز کا نام ہے؟ انٹیلیجنس اس چیز کا نام ہے کہ خدا نے قرآن پڑھنا جس ہدف کے لیے قرار دیا وہ ہدف پورا ہو. خداوند کریم نے نماز پڑھنا جس ہدف کے لیے قرار دیا وہ نماز کا مقصد پورا ہو. امام حسین اور ائمہ معصومین نے اگر عزاداری منانے کا کوئی حکم دیا ہے تو وہ اس وقت جب تک وہ حکم پورا نہیں ہوگا, جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوگا, ہماری عزاداری بے مقصد عزاداری. ہم کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کا نام کیا ہے؟ بصیرت, شعور. شعور اگر آ جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچے. شعور نہ ہے تو انسان جو ہے رسول کی محفل میں بیٹھ کے احمقانہ کام کرتا ہے. آپ دیکھیں جنگ جمل کا میدان ہے, جنگ جمل معروف جنگ امیر المومنین اور ام المومنین کے درمیان. ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا, بولا مولا بہت پریشان ہوں, سمجھ نہیں آ رہی آپ کا ساتھ دوں یا ان کا ساتھ دوں. ایک طرف امیر المومنین, ایک طرف ام المومنین, آپ بھی مومنوں کے امیر, وہ مومنوں کی والدہ محترمہ, کروں تو کیا کروں؟ اب دیکھیں امام کسے بولتے ہیں. امام علی نے نہیں فرمایا کہ میرا ساتھ دو چونکہ میں وہ ہوں جس کے متعلق فرمایا علی و مال حق والحق مع علی, یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے دی, ہارون کو موسیٰ سے دی. یہ نہیں فرمایا, بول سکتے تھے امام علی. امام علی نے اس کا سٹینڈرڈ دیا. امام نے فرمایا اعرف الحق, حق کو پہچانو, تو رب اعلم, پہلے حق کو پہچان لو. امام ہر زمانے میں سٹینڈرڈ دے رہا ہے. اس وقت امام حق کا بیان امام علی علیہ السلام دے, لیکن امام کو پتا تھا کہ مشکل تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیش آئے گی. جب امام نے سٹینڈرڈ دیا, یعنی بصیرت دینا چاہ رہے ہیں کہ تم حق کو پہچانو, اہل حق کو پہچان لو. حق کو شخصیات سے مت پہچانو, حق کو حق کی علامتوں سے پہچانو, حق کو حق کی خصوصیات سے پہچانو. جس دن تم میں یہ صلاحیت آ گئی کہ تم حق کو اس کی خصوصیات سے پہچاننے لگو, تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. کربلا میں یہی تو ہوا تھا. جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, کچھ لوگ خوف کی وجہ سے, اپنی دنیا کی وجہ سے, اور کچھ لوگ اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے. بصیرت بہت اہم ہے. ایک بے بصیرت بے شعور شخص اپنے زمانے کے امام کی نصرت کبھی نہیں کر سکتا. جبھی ائمہ معصومین نے جو اتنا ظلم و ستم برداشت کیا لیکن اپنی تعلیمات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ امام تو پہنچے ہوئے تھے نا خدا تک. امام کو تھوڑی پہنچنا ہے, امام آئے تھے ہمیں اور آپ کو پہنچانے کے لیے. امام کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس امت کی مدد نہیں کی, میں نے اگر اپنی تعلیمات سے ان کے قلوب کو منور نہیں کیا, یہ انسان کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. بس اس کو خدا تک پہنچانے کے لیے لازمی کہ میری تعلیمات اس تک پہنچیں, چاہے اس کے لیے مجھے زینب کی چادر کیوں دینا پڑے. امام علیہ السلام نے جتنی بھی قربانی دی ہے اس کی وجہ میں اور آپ ہیں. امام حسین علیہ السلام تو خود دین تھے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین و دین پناہ است حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا یہ لا الہ حق حسین. یہ خود ہم نے کسی شیعہ عالم نے نہیں بولا, اہل سنت بزرگ گزرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ہندوستان میں جن کا مزار ہے, انہوں نے یہ شعر بولا ہے. حسین دین ہے, دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی. لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ حسین علیہ السلام. امام حسین بول سکتے تھے بھائی مجھ پہ اپنی جان بچانا واجب ہے, میں بچ گیا تو دین بچ جائے گا, میں شہید ہو گیا تو دین ختم ہو جائے گا. امام حسین نے لیکن یہ کام نہیں کیا.
کیونکہ امام حسین تو خود وہ دین تھے جن کا کام یہ تھا کہ خود اپنی شخصیت کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ ایڑے غیرے کے پیچھے چل کے خدا کے نام پہ دھوکہ نہ کریں. عزاداری اس بصیرت کو عزاداروں میں پیدا کرتی ہے کہ ہر شخص ہر زمانے کے حسین کو پہچانے, اس کی اطاعت کرے, ہر زمانے کے یزید کو پہچانے, اس کے مقابلہ کرے. ایک سلوات بھیجیے گا محمد. عزاداری جتنی آج کے دور میں عزاداری کی برکات ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں, شاید اس سے پہلے سمجھ میں نہ آ سکتی. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب انفارمیشن نہیں تھی, موبائل فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, انسٹاگرام, ٹیلی گرام, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ یہ نہیں تھے. آج ایسا نہیں ہے. آج تو آپ ایک غار میں بیٹھ کے چھوٹی سی کلپ بنا اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں, مشرق میں کریں گے, مغرب میں بیٹھا ہوا انسان اس کو دیکھ رہا ہوگا. ایسا ہی ہے نا, ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کے دور میں جتنا حق پہچانا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پہچانا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا. اب لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے انفارمیشن کو علم سمجھ لیا, جبکہ انفارمیشن میں اور علم میں فرق ہے. انفارمیشن میں اور انٹیلیجنس میں فرق ہے. امام معصوم آئے تھے ہم کو انٹیلیجنٹ بنانے, نہ ہمیں انفارمیٹو بنانے. وہ معروف واقعہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں سلوات بھیجیے گا محمد. پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک شخص سے بولے, یا رسول اللہ مجھے دین سکھائیں. کیا بولتے ہیں آپ؟ مجھے دین سکھائیں. پیغمبر خدا نے اس کو فقط قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے خدا تمہیں دکھائے گا, اور ذرہ برابر برائی کرو گے خدا تمہیں دکھائے گا. بولتا ہے بس یا رسول اللہ بہت ہو گیا. اٹھ کے جانے لگتا ہے, اصحاب کو غصہ آ جاتا ہے. ہر جگہ مداخلت کرتے تھے, ابھی بھی یا رسول اللہ جا رہے ہیں, بے ادب شخص رسول خدا کے مقابلے سے اٹھ کے جا رہا ہے, سن تو لیں. رسول خدا نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قدر قدرت میں محمد کی جانے, یہ شخص فقیہ ہو کے گیا. ایک قرآن کی آیت انسان کو فقیہ بنا دیتی ہے, یعنی دین فہم بنا دیتی ہے اگر انسان میں صلاحیت ہے. امام انسان کو انٹیلیجنٹ بنانے آیا, انفارمیٹو بنانے نہیں آیا. کتنے ہی ایسی معلومات ہیں ہمارے کام کی نہیں. فیس بک کھولیں, مجلس کا اشتہار کھولنے کے لیے دیکھا تھا کس کی مجلس ہے, وہ اشتہار سے میں کسی اور اشتہار کی طرف چل رہی. یہ شیطان ہے, عصر حاضر کا شیطان. عصر حاضر کا جو فرعون ہے, امریکہ اسرائیل, یہ فرعون ہے عصر حاضر کی. ان کا جو سحر ہے, ان کا جو جادو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. ہم لوگ اس ٹیکنالوجی کے سحر میں گرفتار ہیں. خمینی بت شکن اس موسیٰ زمان کا نام ہے کہ جس نے ولایت کے اثر سے اس ٹیکنالوجی کے سحر سے ہم کو باہر نکالا. ہماری مرجعیت, ہماری ولایت وہ سسٹم ہے, وہ امام حسین کا دیا ہوا ڈیولپ اکوپ ترین سسٹم کہ جس نے ہر زمانے میں امام زمان کے اور امام حسین علیہ السلام کے مستضعفین ہیں جو شیعوں کو بولا گیا یتیمان آل محمد, ان کی سرپرستی فرمائی ہے. ہم لوگ ٹیکنالوجی کے شہر میں گرفتار ہیں. ہم کو کیا چیز اس شہر سے باہر نکال سکتی ہے؟ شعور, انٹیلیجنس, ہوشیاری, نہ کہ انفارمیشن. لیتے ہیں انفارمیشن, کچھ فائدہ نہیں انفارمیشن میں جب تک انفارمیشن انٹیلیجنس کا باعث نہ بنے. اب دیکھیں بے شعوری کی علامت کیا ہوتی ہے. ایک تو میں نے عرض کیا واقعہ جمل کے میدان میں, مسلمان ہیں, سب خدا کو مانتے ہیں, ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. آج تک کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. خدا کی آواز سنی کسی نے؟ کسی نے نہیں سنی. خدا سے ملاقات کی ہے؟ نہیں. لیکن یہی مسلمان بغیر دیکھے نبی کے کہنے پر خدا پر ایمان لے کے آ گئے. وہ خدا جس کو دیکھا نہیں. اسی نبی نے لاکھوں لوگوں کے سامنے منبر بنا کے علی کا ہاتھ بلند کیا, بولا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ مسلمان جو بغیر دیکھے خدا پر ایمان لے آیا, وہ دیکھ دیکھ کر علی پر ایمان لے آیا. کیوں؟ چونکہ بے شعور تھا. پیغمبر اکرم جس ہدف کی خاطر توحید لے کے آئے اور جس ہدف کی خاطر علی کو اپنا جانشین بنایا, اپنی جانب سے مولا بنایا, ایک کو پکڑ لیا, ایک کو چھوڑ دیا. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب بے شعوری کی وجہ سے ہوا. انسان اگر بے شعور ہو تو ایک کام کر کے دوسرا کام خراب کرتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, صلوات بھیجیے محمد علیہ کہ امام فرماتے ہیں کہ احمد کی صحبت سے بچو, تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا نقصان پہنچا دے گا. یہ جو احمد ہے نا, بے شعور مسلمان, انہوں نے اسلام کے ساتھ یہی کیا. یہ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے, انہوں نے نقصان پہنچا دیا.
دیکھیں کچھ افراد بے شعور ایسے تھے جنہوں نے اٹھا کے غدیر کا انکار ہی کر دیا، بھائی کوئی غدیر ودیر نہیں ہوئی، بہت کم ہے، لیکن اکثریت جن کے ساتھ پرابلم ہوئی کیا ہوا ہے، غدیر کا انکار نہیں کیا، غدیر کے معنوں میں تحریف کر دی. بھائی یہ تو بولا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن یہاں پہ مولا سے مراد آقا نہیں ہے، یہاں پہ مولا سے مراد دوست ہے، فرینڈ ہے. اب ہم زیادہ الجھنا نہیں چاہتے، ہم کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جو مناظرہ ہے، ہم بولتے چلے آپ کی بات صحیح ہے، علی دوست ہی صحیح، علی آقا نہ صحیح. اب ایک بات ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ بات ہوتی ہے ذوق کی، آپ پیغمبر اکرم کو کیسا مانتے ہیں. ہم بولتے کہ وہذا علی مولا کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ من تم تو مولا کا ترجمہ کریں. اگر آپ خدا کے رسول کو دوست مانتے ہیں تو جس کا میں دوست اس کا علی دوست، لیکن اگر آپ خدا کے رسول کو پیغمبر مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، تو پھر من تم تو مولا وہذا علی مولا کا ترجمہ بھی آقا کرنا پڑے گا. یعنی اس سے پہلے کہ ہم اپنی تحریفات کا آغاز کریں، ہمیں اپنی بے شعوری کا معلوم کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ایک طرف ایک ہی جملے میں مولا کا ترجمہ آقا کر رہے ہیں اور اسی مولا کا ترجمہ جو کہ علی کے ساتھ ہے دوست کر دیا. چلے دوست بھی کر دیا، بالفرض ہم نے اس کا ترجمہ دوست بھی کر دیا، سوچنے کی بات نہیں ہے یہ کیسا عجیب و غریب دوست ہے. تھکے ہارے حج کیے ہوئے حاجی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، پیچھ صحرا میں لا کر تپتی دھوپ میں روک دیا، آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کا انتظار کرو. نقل ہو ہے کہ اتنی سخت دھوپ تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنی امائیں سروں پہ ڈالی ہوئی، کچھ لوگوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی. عجیب چیز ہے، ایسی سخت گرمی میں تھکے ہارے حاجیوں میں خدا کے رسول علی کی دوستی کو بتانے آئے. چلے مان لیا بڑا عجیب و غریب دوست ہے. پیغمبر اکرم نے بولا اس تپتے صحرا میں ممبر کا انتظام کرو. اب لوگوں نے بولا یا رسول اللہ یہاں تو پانی نہیں ملتا، ہم ممبر کہاں سے لیں گے. پیغمبر اکرم نے بولا اونٹوں کے پالان کھولو، جمع کرتے جاؤ، ممبر بن جائے گا. ممبر بنا دیا گیا، خود چڑھے، پہلے اپنی دوبارہ شہادت دلوائی، پہلے خود کو منوایا. جانتے ہو میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ جانتے ہیں آپ خدا کے رسول ہیں. مانتے ہو کہ میں قرآن لے کے آیا ہوں؟ قرآن لے کے آئے. مانتے ہو کہ خدا کے پیغام کو تم تک پہنچایا ہے؟ جی رسول اللہ پہنچایا ہے. آیا اس بات کو بھی مانتے ہو کہ تمہاری جان پر، تمہارے مال پر، تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ میرے اختیار ہے؟ جی رسول اللہ ایسا ہی ہے، آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. لوگوں نے جیسے ہی اس بات کا اقرار کیا، پیغمبر نے علی کا ہاتھ بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں دوست اس کا علی دوست. ہم بولیں گے اگر دوست ہی صحیح تو اس جیسا دوست باقی صحابہ میں تھا ہی نہ. ایسا دوست جس کی دوستی کو ثابت کرنے کے لیے غدیر کے مقام پر اتنی سخت حالات میں خدا کے پیغمبر نے ممبر لگوایا اور اعلان کیا، ایسا دوست کوئی اور نہیں بن سکتا. ایسی دوستی کی سعادت کسی اور کے نصیب میں نہیں آ پائی. یہ تو ایک طرف. دوسری اہم بات کیا ہے کہ یہ دوست وہ دوست ہے کہ جو رسول کو بہت عزیز تھا. اب اس دوست کے مقابلے میں کوئی شخص آتا ہے تو اس کے مقابلے میں نہیں آ رہا، وہ خدا کے رسول کے مقابلے میں آ رہا. اب اس دوست پر کوئی تلوار اٹھا رہا ہے تو وہ اس پر نہیں اٹھا رہا، وہ خدا کے رسول پر تلوار اٹھا رہا ہے. اور جو شخص اس دوست پر منبر سے لعنت کرنے کا حکم جاری کرے اس نے توہین علی نہیں کی بلکہ توہین رسالت کی. اور توہین رسالت کا سب سے پہلا مقدمہ اس شخص کے خلاف ہونا چاہیے جس شخص نے توہین رسالت کی، علی کی مخالفت کر کے ابتدا کی. اس چیز کا نام ہے شعور، اس چیز کا نام ہے بصیرت. حضرت علی چاہتی ہے کہ ہمیں اس مقام پر لے کر آئے کہ ہم پروپیگنڈوں میں گر نہ جائیں. بصیرت یعنی کیا؟ ظاہری چیز کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، ظاہر کو دیکھ کر باطن سے غافل نہ ہو جانا. حلیے دیکھ کر جو ہے آپ ٹائٹل دیتے ہیں، حلیے دیکھ کر نہیں. ہم لوگ مکتب اہل بیت حلیے دیکھ کر ٹائٹل نہیں دیکھتا، خصوصیات دیکھ کر ٹائٹل دیکھتا ہے. یہ مطلب ہے اس چیز کا نام ہے بصیرت. اور اہل بیت نے چاہا کہ یہ خصوصیات ہم میں بھی پیدا ہوں. اور ان خصوصیات کو پیدا کرنے کے لیے جو اہل بیت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، وہ نظام عزاداری سے شہدا علیہ السلام. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عزاداری ایک رسم نہیں ہے، عزاداری ایک پلیٹ فارم ہے امامت کے مفہوم کو، امامت کی تعلیمات کو لوگوں میں منتقل کرنے. یہ مفہوم اس وقت تک منتقل نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا نہ کر پائیں. اس میں سے ایک جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ تھی بصیرت یعنی شعور. عزیزان بے شعوری تھی کہ جس نے حسین کو کربلا کے میدان میں یکا و تنہا کر دیا. بے بصیرتی مسلمان. کچھ کو
دنیا کے خوف نے بے بصیرت بنا دیا، کچھ کو ان کی جہالت ہے بصیرت بنا، کچھ کو ان کے خوف نے، کچھ کو ان کی جہالت بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک قاتل جب امام حسین پر حملہ کرنے کے آیا اور سید الشہداء نے اس سے پوچھا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا، تیری مجھ سے کیا جنگ ہے، تو کیوں مجھے شہید کرنے میں تلے؟ بولتا ہے لبغض ابیک، کہ میں آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہا ہوں۔ یہ کیسی سنگین سید الشہداء میں مصیبت ٹوٹی گئی لوگوں کی بے شعوری کی وجہ سے۔ لوگ نہیں پہچان پائے کہ میں دنیا کے خاطر ہی صحیح، جس دنیا کے خاطر تم حسین کا ساتھ چھوڑ رہے ہو وہ دنیا تمہیں حسین کا دشمن نہیں دے سکتی۔ امام حسین نے بولا تھا عمر ابن سعد کو کہ تجھے رہے گی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے اس نے امام کو پلٹ کے کیا جواب دیا؟ بولتا ہے مولا میں گندم نہیں جو کھا لوں گا۔ مذاق بڑھایا حجت خدا نے، اس کی دنیا نے اس کے دین پر ایسا غلبہ کر رکھا تھا کہ وہ شخص حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ عزیزان، جنگ صفین کے واپسی میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے گزر ہوا، وہ کربلا کے اس دشت سے ہوا۔ نقل ہوا ہے کہ جیسے ہی امیر المؤمنین کربلا کی سرزمین پر پہنچے، امام کی چشم مبارک سے اشک آنا شروع ہوا۔ امام روتے جاتے اور فرماتے ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا۔ صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس نزدیک تھے، قریب آئے، بولا خیر تمہیں گریہ فرما رہے ہیں؟ بولے ہاں ہونا، یعنی یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ یہ بولتے جاتے اور مولائے کائنات جو خود کائنات کا مشکل کشا ہے وہ گریہ کر رہا۔ ابن عباس کو بلایا، بولا ابن عباس جانتے ہیں کون سا مقام؟ ابن عباس نے بولا نہیں، بولا میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا ہاں ہونا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر قافلے اترے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر آل محمد کی حرمت کو پامال کیا جائے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرے حسین کے خانوادے کی حرمت کو پامال کیا جائے، اس کی بہنوں کو اسیر کیا جائے۔ یہ کہہ کر مولا امیر المؤمنین اتنا روئے کہ غش کھا کر کربلا کی زمین پر گر پڑے۔ عزیزان، کتنی مشکلات برداشت کی امامت نے ہم کو یہ شعور دینے کی، اور میں بولوں گا یہ پہلا موقع نہیں تھا نہ آخری موقع تھا کہ جب علی کربلا والوں پہ رویا۔ علی ایک دفعہ پھر کربلا والوں پہ رویا۔ 19 رمضان کی جب علی کو ضربت لگی اور حسن اور حسین علی کو سہارا دے کے گھر میں لے کر آئے، بستر پہ لٹا دیا۔ اب حسن ایک طرف کھڑے ہوئے، حسین ایک طرف کھڑے ہوئے، آنکھوں سے مولا کے اشک جاری۔ امام حسین کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ جب امیر المؤمنین کے چہرے پر پڑے، مولا نے آنکھیں کھولی تو دیکھا حسین رو رہے۔ امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، امام حسن کو اپنے سینے سے لگایا، بولا کہ میرے بچوں ابھی تو میں زندہ ہوں، صبر کرو، تو امامت اب تمہارے حوالے، تمہیں اس کار خطیر کو آگے بڑھانا ہے۔ ابھی امام علی علیہ السلام نصیحت فرما ہی رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام کے کانوں میں زینب اور ام کلثوم کے رونے کی آواز ہے۔ جیسے ہی مولا کے کانوں میں ان کی آواز ہے، مولا نے بولا میری بچیوں کو، میری بیٹیوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ نقل ہوا ہے کہ جیسے ہی زینب کبریٰ امیر المؤمنین کے قریب پہنچتی ہے، امیر المؤمنین کی نظریں جیسے ہی زینب کے چہرے پر پڑتی ہیں، اب علی جو خود صبر کی تلقین کر رہا تھا، زار ایسا گریہ کرنا شروع کیا، ایسا گریہ کرنا شروع کیا۔ میں بولوں گا مولا آپ نے زینب کے چہرے پر کیا دیکھ لیا؟ ارے کیا لٹتی ہوئی چادر نظر آ گئی ہے؟ ارے کیا چلتے ہوئے خیمے نظر آ گئے ہیں؟ ارے کیا چھری ہوئی بالیاں نظر آ گئی ہیں؟ ارے کیا گردن سے جدا حسین کا تن نظر آ گیا ہے؟ یا علی ایسا گریہ کر رہے ہیں، زار گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزان، 28 رجب تھی کہ جب ولید کی طرف سے حسین کو پیغام آیا کہ آؤ اور یزید کے بیعت کرو۔ نقل ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کے ساتھ ولید کے دربار میں گئے۔ حسین کو تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر کا کیا ہونا تھا، زینب پریشان ہو کر گھر کے صحن میں نکل آئی۔ اب جب زینب کبریٰ صحن میں نکلی تو ان کے ساتھ دوسری بیویاں بھی گھر سے صحن سے کمروں سے باہر نکلی، صحن میں تشریف لائیں اور اب گریہ کرنا شروع کیا۔ اتنے میں اسی حالت میں جب سید الشہداء گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر کی خواتین، ان کی عزیز جان بہن گریہ کے عالم میں۔ پوچھا زینب کیا ہوا؟ بولے بھیا میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا، آل امیہ نے آل ہاشم کو اپنے محل میں بلایا ہے، ارے میرے دل کو دھڑکا لگا تھا، ایسا نہ ہو کہ
امام حسین علیہ السلام نے قبر رسول پر پہنچنے کے لیے وضاحت شروع کی، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اتنی شدت سے گریہ کیا کہ ہوش جاتے رہے۔ اب جو حسین عالم غش میں گئے، دیکھا کہ نانا آئے، اپنے سینے سے چپٹائے، اپنی لبوں سے پیشانی کا بوسہ لیا، بولا حسین غم نہ کرنا، تو مدینے سے کربلا جائے گا، ارے میں تیرے ساتھ ساتھ مدینے سے کربلا جاؤں گا۔ حسین امت نے تیرا ساتھ چھوڑا لیکن تیرے نانا نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، تیرے نانا نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مرتبہ حسین یا حسین یا حسین